وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور الحمدللہ عز و جل آپ کے لیے، تمام ہی ناظرین کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج بتائے جاتے ہیں اور آدھو وظائف الحمدللہ عز و جل بتانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور بالکل آپ اس پروگرام میں اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، کوئی روحانی مسئلہ ہے اس کا حل جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، چاہے تو کال کر دیجئے، میسج کر دیجئے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آپ کے مسائل پر انشاءاللہ الکریم ڈسکس بھی ہوگی، وظائف بھی بتائے جائیں گے، استخارے بھی آپ کے کر دیے جائیں گے اور الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین کے پیغامات آتے ہیں، میسج آتے ہیں کہ دعا کروا دیجئے گا، ہمارا یہ مسئلہ ہے یا گھر میں یہ بیمار ہے، تو الحمدللہ کام کیا جاتا ہے اور دعاؤں کے ذریعے بھی بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا اور اس کے ذریعے بھی ناظرین کا روحانی علاج ہی کیا جاتا ہے، وظائف بتائے جاتے ہیں، کبھی تو تعویذ بنانے کا طریقہ الحمدللہ ناظرین کو سکھایا جاتا ہے، تعویذ بھی سکھائے جاتے ہیں، وظائف بھی سکھائے جاتے ہیں، عملیات بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تو شامل کریں گے ایک سیگمنٹ، اول تا آخر شامل رہیے گا، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اور سنیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے، ایسے وظیفے کے بارے میں سنیں گے کہ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ڈینگی کے مرض سے ہم محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اب جگہ جگہ جو ہے ڈینگی بخار کے کیسز وغیرہ سننے کو آ رہے ہیں۔ اب موسم بھی ایسا ہے کہ یہ وبا نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، گھروں میں ایسا خوف پیدا ہوا ہے، بچوں کو ڈینگی، بڑوں کو ڈینگی، ایسی بہت ساری شکایتیں، ایسے بہت سارے کیسز سننے کو سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال ایسی کیفیت کے اندر کوشش کیجئے، آپ دو باتوں کا خیال کیجئے گا۔ نمبر ایک کہ صفائی ستھرائی کا آپ نے خیال کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر صفائی رکھنی ہے، گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں اور خصوصاً اپنی صفائی کا آپ نے خیال کرنا ہے اور کوشش کریں مچھر مارنے کا جو اسپرے ہے اور جو دوائیں ہیں اس کا استعمال بھی رکھیں۔ دوسری بات، آپ روحانیت کی طرف بھی توجہ دیں، ایسے دعائیں، ایسی مسنون اذکار و دعائیں اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، دعا کریں اللہ کریم اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال ڈینگی کے مرض سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ بچوں کو ڈینگی ہو جائے، بڑوں کو، نوجوانوں کو، کسی کو بھی، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اس پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے؟ صبح اور شام 100 مرتبہ آپ نے، 100 ٹائم آپ نے یا شافی الامراض یہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے، بخار والے پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم ڈینگی کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا اور شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، یا شافی الامراض، اے مریضوں کو شفا دینے والے، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما۔ وظیفہ بھی یہی ہے، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض،
یہ 100 مرتبہ فرمایا 100 پڑھ کر ڈینگی کے مریضوں پر دم کر دیں۔ اچھا وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اس کا آپ پراپر ایک مکمل روحانی علاج بھی کروائیں، روحانی علاج کے اسٹال پر اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہیں وہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور ڈینگی کا مریض یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ویسے اس سے حفاظت کے لیے بھی پیشگی اگر پڑھ لیا جائے تو بھی یہی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کا تو ایک اور عمل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الانعام، سورۃ الانعام کی 2 آیاتیں ہیں، اور ان 2 آیاتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو یہ 2 آیتیں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورۃ الانعام کی 2 آیتیں، اچھا یہ لکھ کر اگر اپنے گھر پر لگا دیا جائے نا تو الحمدللہ عز و جل وہ ڈینگی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں ایک اور آسانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں لکھ سکتے، مثال کے طور پر یہ 2 آیتیں نہیں لکھ سکتے تو قرآن کریم میں سے آپ ان 2 آیات کی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، فوٹو کاپی کروا کر ناظرین آپ اپنے گھر میں لٹکا لیں، الحمدللہ عز و جل ڈینگی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی دونوں آیتیں چاہے تو لکھ لیں، نہیں لکھ سکتے تو قرآن پاک میں سے آپ اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں ان 2 آیات کی اور اپنے گھر میں لٹکا لیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کر الحمدللہ عز و جل ڈینگی کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، سردیاں شروع ہو رہی ہیں، جہاں مختلف امراض ہو جاتے ہیں لوگوں کو، جیسے نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، گلے کی خرابی ہے، سینے کے امراض ہیں، انفیکشن ہے، اچھا اسی طرح بعض اوقات گلا بیٹھ جاتا ہے، تو ایک تعداد ایسی ہے کہ اس میں ایک بیماری ایسی بھی ہے کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ناظرین وہ کیا ہے؟ وہ ہے فالج۔ اللہ اکبر، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں بھی اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور دیکھیں اس موسم میں، ٹھنڈ کے موسم میں جو ہے نا یہ فالج کا مرض یہ ایسی بیماری ہے کہ خدشہ بڑھ جاتا ہے اس میں، کیونکہ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، ٹھنڈ بڑھتی ہے تو خون جو ہے نا یہ سردی کے دنوں میں گاڑھا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب دماغ میں جو خون کی روانی ہے نا یہ اچانک سے رک جاتی ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، بعض اوقات جسم کا کوئی ایک حصہ یہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اور خاص طور پر ان افراد کے لیے کہ جو شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس موسم میں اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں اور احتیاط بھی کریں اور اپنے آپ کو متحرک رکھیں، صحیح ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتے رہیں، پیدل چلنے کی عادت بنائیں، اور تھوڑا بہت جو ہے نا کچھ ایکٹیویٹیز اپنی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے نا یہ حرکت کرتے رہیں، تو الحمدللہ سمجھل جسم متحرک رہے گا اور بہت ساری بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ گرم کپڑے پہنے، گرم ملبوسات، گرم کپڑے پہنے، اپنی اچھی غذاؤں کا استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اس موسم میں فالج کا اٹیک نہ ہو، یا اللہ نہ کرے اگر کسی کو فالج کا مرض ہو، فالج کا مریض ہو، تو پھر وہ یہ وظیفہ پڑھ لے 100 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے، اس میں جلالت لفظ اللہ، یا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ مریض پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتا مریض تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر فالج کے مریض پر دم کر دے، اور اگر پیشگی ہی اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، الحمدللہ عز و جل فالج کے مرض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ احمد انصاری پنجاب سے، ضلع بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ میری گھر والی کے کمر میں بڑا مسئلہ ہے، 3 مہینے سے اس کا علاج کروا رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں ہے بڑا، اور وظیفہ بھی بتا دیں اور دعاؤں کی درخواست بھی ہے، دعا بھی فرما دیں۔ احمد انصاری صاحب، اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے۔ کمر کے درد کا وظیفہ کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، عافیت دے۔ 21 مرتبہ یہ کمر پر ہاتھ رکھ کر یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، کمر پر ہاتھ رکھ کر یہ دم کریں، انشاءاللہ الکریم کمر کا درد جو ہے وہ جاتا رہے۔ کون سا ہاتھ رکھنا ہے؟ سیدھا ہاتھ رکھ لیں، یا کوئی ان کا محرم دم کر سکتا ہے ہاتھ رکھ کر، بیٹی سے دم کروا لیں یا کسی سے بھی دم کروا سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اگر رکھنا چاہیں تو دونوں ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، صحیح، 21 مرتبہ دونوں ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں۔
تو یہ کمر کے درد میں جو افراد مبتلا ہے تو ان سب کے لیے یہ وظیفہ ہے، اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھیں اور پھر 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر لیں۔ اب کمر پہ دم کیسے ہوگا؟ بہت سے تو یہ بھی سوال کر لیتے ہیں، بھئی ہاتھوں پہ دم کر کے پھر آپ اپنے کمر پر پھیل لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جی اگلی قول دیجئے گا۔ محمد اجاز گوٹھلال سے، حضور والا پنجاب میں سموک ڈیرے ڈال رہی ہے اور جیسے سانس کے امراض، سینے کے امراض، کھانسی کے امراض پھیل رہے ہیں، اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں، دعائے مغفرت اور مکہ مدینے کی حاضری کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک ہماری اور آپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور حرمین طیبین کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ ٹھنڈ بڑھتی ہے نا، سردی کا موسم آتا ہے تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ تقریباً ٹھنڈ کے موسم میں ہوتا ہے کہ اسموک اور دھند یہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، کئی امراض بھی لگ جاتے ہیں، بالخصوص نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کے امراض، گلا خراب ہو جاتا ہے، آنکھوں کے امراض بعض اوقات لگ جاتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ اچھا پھر اس موسم میں بعض اوقات حادثات کبھی امکان ہوتا ہے نا، تو دونوں ہی حوالے سے چلو میں آپ کو اجازت بھائی وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ ان امراض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر تو دیکھیں، پہلے ایک یہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں اور اسٹیم لیں وقتاً فوقتاً، اور اس میں اگر تلسی کے پودے بھی ڈال دیں نا، تلسی کے پتے ڈال دیں، پھر اس پانی سے اسٹیم لیں گے تو الحمدللہ عز و جل ان امراض سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ماسک کا استعمال کریں، یہ تو احتیاطی تدابیر ہو گئیں۔ اچھا وظیفہ اس میں پڑھنا یہ ہے کہ نزلہ ہو جاتا ہو، زکام ہو جاتا ہو تو آپ نے 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، نیم گرم پانی پہ دم کر کے آپ وہ پی لیں، الحمدللہ عز و جل گلے کے امراض، کھانسی، یہ سب بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب ہے ایک بہت ہی اہم بات، اب چونکہ اس موسم میں دھند میں بعض اوقات اب سفر کے لیے جیسے جا رہے ہیں، دھند آ گئی، حادثہ بڑھ جاتا ہے نا، اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو اپنی فیملی کی، اپنی گاڑیوں کی، اپنی سواریوں کی حفاظت کے لیے آپ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یہ پڑھ لیں۔ اور جب سفر پر روانہ ہونا، سفر پر جانے لگیں، گاڑی میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو کم از کم 11 مرتبہ تو آپ یہ پڑھیں، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام۔ آپ کی سواری کی بھی حفاظت رہے گی، حادثات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹ سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، گاڑی کی ٹکر بھی نہیں ہوگی، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے، واللہ خیر الحافظین، اور اللہ پاک کی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میں اروا اجاز بات کر رہی ہوں، میرے امتحان قریب ہے، اس کے لیے دعا کیجیے اور وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے۔ اروا اعجاز ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ 16 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امتحانات میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا استخاروں کے حوالے سے بھی ناصر بھائی کافی سارے میسیجز ہیں، یہ نوٹ کیجئے گا، پھر جوابات بھی آج آپ سے لینے ہیں ماشاءاللہ۔ نام ہے ہنا اور والدہ کا نام ہے شکیلہ بیوی، ان کو چکر بہت زیادہ آتے ہیں، سر بہت زیادہ گھومتا رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، استخارہ بھی کیجئے، اور کوئی بیماری نہیں آتی رپورٹس میں، ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائیں تو رپورٹس کلیئر ہیں ان کے نا، تو دیکھیں کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی جسمانی ان کے ساتھ پرابلم ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ نام ہے احمد رضا، اور میں اپنی بہن کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، 1 ہفتے سے بخار ہے، بخار روزانہ عصر کے ٹائم آتا ہے، بہت سردی لگتی ہے، اس کا نام عالیہ ہے، والدہ کا نام زکیہ ہے، اور میرے والد صاحب کی کافی دنوں سے طبیعت خراب ہے، دوائی بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن فرق نہیں ہو پا رہا، ہم ہر ہفتے میسیج کرتے ہیں اور میسیج نہیں پڑھا جاتا، کوشش تو ہوتی ہے ہماری پڑھنے کی، میں نے آپ کا چلے میں یہ بھی میسیج بھی پڑھ دیا نا، تو مہربانی فرما کر ضرور پڑھیے گا۔ میرے والد کا نام فاروق احمد ہے، ان کی والدہ کا نام صاحب خاتون ہے، تب ان کی ہمشیرہ کا بھی استخارہ کیجیے آپ، ان کے والد صاحب کا بھی استخارہ کریں، دعا بھی فرمائیے گا اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ میری امی کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن میں بہت درد رہتا ہے، استخارہ کر کے بتائیں۔ نام ہے ست بائی بنت لال خاتون۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ امارہ نام ہے اور والدہ کا نام ہے کشور،
انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بہت جگہوں سے علاج کروایا، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جنات کی شرارتیں ہیں، اور کسی سے کچھ علاج نہیں ہوتا۔ تو استخارہ نکال کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کوئی رہنمائی فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی اس کا حل ارشاد فرمائیے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھائی ہے سمیع اللہ، وہ چل نہیں سکتا، معذور ہے اور بیمار بھی رہتا ہے، اس کا استخارہ بھی کریں اور اسے کیا مسئلہ ہے۔ اور سمیع کی والدہ کا نام شمیم اختر ہے اور سمیع اللہ کی عمر صرف 13 سال ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، اقرا بطول، والدہ کا نام ہے خورشید بی بی، استخارہ کر دیں کہ دورہ ان کو ہوتا ہے اور ہاتھ ان کے جو ہے نا اچانک سے مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دورے بھی پڑتے ہیں، ہاتھ ان کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے مڑ جاتے ہیں، تو یہ کیا کوئی جنات کے معاملات ہیں یا جسمانی پرابلم ہیں، یہ استخارہ کر کے بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج چلیں شامل کر لیں۔ اب بیٹے کا نام ہے عبدالحنان اور وہ تھیلیسیمیا پیشنٹ ہیں، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں، ضد بھی بہت زیادہ کرتا ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں، دعا کی درخواست ہے۔ چلیں آپ استخارہ ایک اور میسیج لے لیں۔ چلیں، یہ نام ہے صفدر، انہوں نے کہا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، استخارہ کریں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ تھیلیسیمیا کے حوالے سے کیا وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے؟ خون کی بعض اوقات کمی ہو جاتی ہے، خون چڑھوانا پڑ جاتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، کیا وظیفہ اس کے لیے ارشاد؟ پاک شفا عطا فرمائے ایسے تمام مریضوں کو۔ اگر کسی کو ایسا مرض ہو اور ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے تو یا لطیف 1100 مرتبہ آپ نے پڑھ کر ایسے مریض پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم خون بننا بھی شروع ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے یہ مرض بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یا لطیف، جی کتنی مرتبہ؟ 1100 دفعہ پڑھیں۔ 1100 مرتبہ؟ کوئی دوسرا پڑھ کے بھی دم کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک ہی وقت میں 1100 مرتبہ پڑھیں؟ کوشش یہی ہو کہ ایک ہی ٹائم میں پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ دم کر دیں 1100 مرتبہ۔ اور بالخصوص جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، مایوس بھی نہ ہوں اور ٹینشن بھی نہ لیں، اپنے اوپر اس بیماری کو، اس تکلیف کو اپنے اوپر حاوی بھی نہ ہونے دیں، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، قرآن سے روحانی علاج، قرآن سے وظائف الحمدللہ سے وجل آپ کو بتائی جاتے ہیں، اللہ پاک کا یہ نام پاک ہے اور اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام پاک میں الحمدللہ سے وجل برکتیں ہیں، شفائیں ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور اس کا پراپر ایک مکمل ایک روحانی علاج بھی کروائیں۔ روحانی علاج کے اسٹال پر آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی ایسا فرد آ جائے، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز جہاں ہیں تو وہاں الحمدللہ سے وجل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے آپ تعویذات بھی حاصل کریں، اپنا روحانی علاج بھی کروائیں۔ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے 40 دن کا، وہ بھی آپ کروائیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، جن کے میسیج میں نے استخاروں کے حوالے سے شامل کیے تھے۔ جی ناصر بھائی شامل کریں جوابات، ارشاد فرمائیں۔ یہ حنا نام بتایا اپنے والدہ کا نام شکیلہ، کہ ان کو ایک چکر بہت آتے ہیں انہوں نے کہا، اور دوسرا یہ کہ جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حنا بی بی کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اگر جسم میں درد رہتا ہو، طبیعت ٹھیک نہ رہتی ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم جسم کا درد ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی جسم کا درد تکلیف انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ احمد رضا بھائی تھے، یہ اپنی سسٹر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ عالیہ نام بتایا، والدہ کا نام زکیہ، کہ عصر کے وقت ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو احمد رضا بھائی آپ کے سسٹر عالیہ کا استخارہ کیا ہے، طبیعتاً بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، نظر بد یا کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ ویسے ہی ان کی حفاظت کے لیے طبیعت کے حوالے سے بھی 111 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام، اگر وہ خود پڑھ سکیں تو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پی لیا کریں، یا پھر آپ یہ دم کر کے آپ اپنے سسٹر کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ الکریم ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آپ نے والد صاحب کا بھی بتایا، فاروق نام بتایا، اور ان کی والدہ کا نام صاحب خاتون، ان کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جی نظر بد کا معاملہ ہے ان کے ساتھ،
اچھا چلے استخارے کا جواب تو آپ نے ارشاد فرما دی. نظر وغیرہ اگر جیسے اتارنا چاہیں، وظائف تو الحمدللہ عز و جل بتاتے بھی رہتے ہیں، کوئی ٹوٹکا کوئی ایسا نظر اتارنے کا جو معروف ہے جیسے مرچوں کے ذریعے نظر اتاری جاتی ہے، تو یہ میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ ارشاد فرمائیں. مرچوں کے ذریعے نظر اتارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 7 عدد مرچیں لیں اور لال والی مرچیں گول 7 عدد لیں اور 7 مرتبہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے اس کو آپ چولہے پہ یا کوئلوں پر جلا دیں. انشاءاللہ الکریم نظر بد کا جو اثر ہے یہ ختم ہو جائے گا. سیدھے کندھے سے شروع کریں اور یوں گھما کے پیچھے سے لا کے سیدھے کندھے پہ آپ ختم کریں. یہ 1 مرتبہ ہوگا، دوسری مرتبہ ایسے کریں، تیسری مرتبہ 7 مرتبہ یہ عمل کریں اور یہ مرچیں جو ہیں یہ آگ میں چلا دیں. انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. ایسے اتار سکتا ہے نظر یا خود ہی اتارنی پڑے گی؟ خود بھی کر سکتے ہیں، گھر میں سے بھی کوئی کر سکتے ہیں. اچھا اس کی علامت ہے کوئی، اس کی کوئی پہچان کہ نظر اتر گئی؟ اب بھائی مرچیں تو جلا رہے ہیں، کہ ایسے آتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، سوالات کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ہم نے تو اتنی مرچیں جلا دی، اتنی مرچیں جلا دی، ہمارا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، نظر اتر ہی نہیں رہی. کوئی ایسی علامت ہو، کوئی پہچان ہو، پتہ تو چلے کہ نظر اتری بھی ہے یا نہیں اتری. اگر مرچیں جلاتے ہوئے اسمیل آتی ہے، یہ مرچیں جلنے کی یا اس کے علاوہ کی عجیب طرح کی اگر کوئی اسمیل آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نظر بد کا اثر ختم ہو گیا. یعنی اگر بدبو آئے جی تو اس کا مطلب یہ نظر ختم ہو گئی، بدبو آ جائے تو. اگر اس کے علاوہ بدبو ہے جی اگر مرچوں کے علاوہ مرچیوں کی یہ اسمیل ہوتی ہے جلاتے وقت، ہاں، اور اس کے علاوہ عجیب سی کوئی اسمیل ہوتی ہے جیسے کسی چیز کے جلنے کی یا جو بعض دفعہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس طرح کی اگر کوئی اسمیل ہے یا مرچیں جلنے کی، اور بعض دفعہ جب جلاتے ہیں نا تو صرف مرچوں کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے لیکن الگ سے کوئی اس طرح کی نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر دوبارہ عمل کر لیا جائے. پھر دوبارہ یہ عمل. ایک دن میں کتنی دفعہ یہ مرچیں جلا سکتے ہیں؟ ایک دن میں ایک دفعہ. ایک دن میں ایک دفعہ نظر اتاری جائے. صحیح. باقی دیکھیں یہ تو ایک ٹوٹکا آپ کو بتا دیا گیا، ایک عمل آپ کو بتا دیا گیا، اور جو قرآنی وظائف ہیں، قرآنی آیات سورہ فلق اور سورہ الناس، اللہ اکبر، یہ بڑے کمال کے وظیفے ہیں. یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کر دیں. اسی طرح سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں، اس سے بھی الحمدللہ عز و جل نظر اتر جائے. اچھا نظر بد یہ ہے خطرناک، جادو سے زیادہ یہ خطرناک ہے نظر بد. اللہ پاک ہم سب کو ہر بری نظر سے محفوظ فرمائے. تو نظر بد سے حفاظت کے لیے وظائف وغیرہ بھی پڑھا کریں، دعائیں بھی پڑھا کریں، دعائیں بھی کیا کریں، اور اپنا صدقہ بھی نکالا کریں. بچوں کو، بڑوں کو یہ نظریں لگ جاتی ہیں. نظر بد کے بارے میں آتے تو بالکل ایسے ختم کر دیتی ہے سامنے والے کو، اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے، آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو بری نظر سے بچوں بڑوں کے لیے یہی پڑھ سکتے ہیں یا بچوں کے لیے کوئی الگ سے بھی بچوں کے لیے یہ بھی پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اور بھی وظائف ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سینکڑوں وظائف نظر بد سے حفاظت کے لیے. کوئی بھی وظیفہ پڑھے نا ناظرین، ایک پڑھیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، اتنی کثرت کے ساتھ پڑھیں کہ اب آپ کے پڑھنے میں تاثیر پیدا ہو جائے. الحمدللہ سمجھے فوائد حاصل ہوں. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ہم اپنے مبلغ دعوت اسلامی کو انشاءاللہ الکریم مدعو کریں گے. وقتاً فوقتاً ہم آپ کو مدنی بہانے روحانی علاج کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں. آج ایک یونیک قسم کی ایک اسپیشل ایک مدنی بہار آپ کو بتائیں گے بھی، اور روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے ساتھ یہ معاملہ درپیش ہوا تھا، جس نے روحانی علاج کروایا تھا، وہ اگر خود اپنی زبانی بتائیں گے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا. تو اب انشاءاللہ الکریم ایک مدنی بہار کہ دیکھیں اللہ کے کلام میں کیسی برکتیں ہوتی ہے. بعض اوقات ڈاکٹر مایوس کر دیتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، مطلب مریض کے لیے اب دعا کریں، گھر لے جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے جب غیبی طور پر مدد آتی ہے تو الحمدللہ ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں، تو وہ مریض اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے بعض اوقات یہ دیکھے ہوں گے، آپ کے مشاہدات میں ہوں گی یہ چیزیں، بعض اوقات مریض کو جواب دے دیا ڈاکٹر نے، لیکن اللہ کی کرم سے ایسا الحمدللہ فائدہ ہوا، روحانی علاج کروایا، آج وہ زندہ ہے. اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے بعد اوقات دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آئیے ہم اپنے مبلغ دعوت اسلامی کو مدعو کریں گے. ہمارے قبلہ رفیق بھائی تشریف لائیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ وقت عطا فرمایا. پچھلے دنوں میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا
जी जी लब्बैक। बुजुर्गों के मदनी चैनल पर प्रोग्राम का मौजू भी, नाम भी बड़ा प्यारा था, नतीजा क्या निकला। नतीजा क्या निकला। तो उसके अंदर आपने एक वाकया बताया था, रूहानी इलाज की बरकत से आप किसी को फ़ायदा हासिल हुआ था और वो रूहानी इलाज आपने ही करवाया था ना। हाँ मैं तो लेके क्या गया था। पस मंज़र था, क्या मामला था, क्या पीछे मामला था कि वो फिर क्या फ़वाइद उन्हें हासिल हुए, कैसे उनकी परेशानी दूर हुई, फिर उनके जज्बात क्या थे, ये कुछ इरशाद फरमाया। जी लब्बैक। जुनैद भाई 1992 की ये बात है कि 1992 में आई वाज वर्किंग विद द साउथ अफ्रीकन 92 की बात बता रहे हैं, आज से कमो बेश ये अपना 35 साल कबल, 33 साल पहले की जी जी पहले की बात है। तो मैं साउथ अफ्रीकन डिप्टी हाई कमीशन में मेरी जॉब थी, मतलब मैं न्यूली अपॉइंट ही हुआ था। तो हमारे जो डिप्टी हाई कमिश्नर थे वो, उनकी जो बच्चों की अम्मी थी, उनको एक बड़ा जादुई किस्म का एक मसला, रूहानी मामला थे। अच्छा, वहीं साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में भी थे, जब यहाँ आए तो यहाँ भी थे। अच्छा, ठीक है ना। ये लोग पाकिस्तान में आए थे, मिशन का सेटअप वगैरह सब किया था। मैं पहला पाकिस्तानी था जिनको इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंट किया था। तो फिर उसने मुझे जिक्र किया कि भाई इस तरह से मेरी बच्चों की अम्मी को मसला है, और हमने ज़ाहिर है साउथ अफ्रीकन डिप्टी हाई कमीशन, आप समझ सकते हैं कितनी PR होगी इसकी, पूरी दुनिया घुमा हुआ बंदा। तो कहने लगे हमने बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, बड़े रूहानी भी जो कुछ हो सकता था हमने कराए, लेकिन इफाका नहीं हो रहा है। ठीक है ना, शी इज़ नॉट गेटिंग बेटर ना, वो मसला वही का वही है। तो मुझे कहने लगा कैन योर स्पिरिचुअल गाइड ट्रीट माई वाइफ रिगार्डिंग दिस डिजीज़। तो कहा कि भाई तुम्हारे जो पीरो मुर्शिद हैं वो मेरी बच्चों की अम्मी का इलाज जो है ना इस हवाले से कर सकते हैं। अच्छा, वो माहौल से वाबस्ता नहीं थे? नहीं, माहौल से बिल्कुल बस एक मोहब्बत थी। मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरा तालिबान मजहबी हुलिया देखकर उनको इस तरह वो हुआ कि इनको ये हुआ कि जो है ना शायद यहाँ कुछ वो मिल जाए। तो बहरहाल मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि उस वक्त 1992 में फैज़ान मदीना तामीर हो रहा था ना, कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही थी। तो मैंने उनको यही अर्ज़ किया कि आप आएँ और पीरो मुर्शिद से मिलें और अपना मसला बयान करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया की बड़ी बहार है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला भी पीरो मुर्शिद के तावीज़ात अत्तारिया के सदक़े में इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तो वो आया था। ठीक है ना। साउथ अफ्रीका से फिर फैज़ान मदीना आए? नहीं, वो कराची आ चुके थे। अच्छा, कराची आ चुके थे। कराची में पूरा मिशन का सेटअप कर रहे थे। मैं पहला पाकिस्तानी था जिनको इन्होंने लिया। अब यहाँ हमारी मुलाकात जो भी हो रही है यहाँ पे, वो तो वहाँ से तो आ चुके थे। तो ये आए फिर, और उस वक्त जो है ना लाइन वगैरह लगती थी वापस है मुलाकात के लिए, अभी भी ज़ाहिर है। तो मैंने ज़ाहिर है इतना बड़ा आदमी है तो मैंने अपने इलाके के इस्लाम भाई को पहले से लाइन में खड़ा कर दिया था ना, ताकि इनको ज़्यादा वो ना हो। फिर जब आए तो आराम से मुलाकात हो गई। क़िबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया की बारगाह में जब इन्होंने अपने मारूदात अर्ज़ किए, ठीक है ना, तो शेख तरीक़त ने सुना और फिर मुझे इशारा फरमाया कि आप ये जादू के तोड़ का जो तावीज़ है वो इनको लेके दे दें और इनको समझा दें। तो फिर वो मैंने लेके इनको दिया और वो तरकीब जो है ना वो इंग्लिश में इनको सारी समझा दी ना, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो मामला था इनका, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि 1992 से लेके आज 2025 अभी भी मेरा उन साउथ अफ्रीकन डिप्टी हाई कमिश्नर से रब्ता है व्हाट्सएप के थ्रू। अभी तो वो यरूशलेम में है, तो उनसे रब्ता है। लेकिन इतने साल गुजर गए, अभी तक इन्होंने ये शिकायत फिर मुझसे नहीं की कि रफीक भाई मेरे बच्चों की अम्मी को ये वाली शिकायत फिर से हो। हालांकि पहले मुस्तकिल कई इलाज करा, लाखों दफा उन्होंने इलाज करवाया, यहाँ आए रूहानी इलाज करवाया घर वालों का, माशाल्लाह फर्क पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही कई जगहों से इलाज करवा चुके, कई जगहों से, यानी लाखों रुपए भी खर्च किए। ज़ाहिर इंटरनेशनल कैलिबर का बंदा था, तो वो उसने ज़ाहिर हर मुल्क में जाके अपने उससे रूहानियात भी उसने बहुत जज्बात थी। आपने तो मुलाकात की होगी, आपका राब्ता रहता है। एक होती है ना खुशी कि भाई मेरा इतने अरसे से, इतने सालों से ये मसला था, हल नहीं हो रहा था, क्या उनके जज्बात थे फिर? तो ये जुनैद भाई आप समझ सकते हैं कि जज्बात क्या होंगे, ठीक है ना। कि एक बंदा जो कि करे ना कुछ, आपने एक बंदा जो कि अपनी दौजा के इलाज के लिए ज़ाहिर पूरी दुनिया घुमा हुआ बंदा, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा बंदा हो, डिप्टी हाई कमिश्नर साउथ अफ्रीका का, तो ज़ाहिर उसने तो हर जगह जहाँ जहाँ उसकी सोर्स थी उसने सब कुछ किया
ठीक है, यमन के, साउथ अफ्रीका के उलमा से भी रब्ता किया रूहानी अब मौजूदा कैफियत उनकी क्या बेहतर है, अब कोई ऐसा रूहानी नहीं, मसला अब उनके कोई साथ मसला नहीं है, नहीं, वो भी अब कोई मुतमईन मसला है नहीं, बिल्कुल। माशाअल्लाह। तो ये है नाज़रीन, बिलखुसूस हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को मैं अर्ज़ करूँगा कि देखें अल्लाह के कलाम में कैसी बरकतें हैं, अल्लाह पाक के कलाम में कैसी ताकत है। और याद रखिएगा रूहानी इलाज में बड़ी ताकत है। तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं, मरीज़ को ले जाएं, दुआएं करें, लेकिन जब अल्लाह का कलाम पढ़कर दम किया जाता है और दुआएं की जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह की रहमत से शिफायाब हो जाते हैं। और ये रूहानी इलाज, ये भी असबाब ही हैं, शिफा अल्लाह के हुक्म से ही मिलती है। इन्होंने जो रूहानी इलाज करवाया, तावीज़ात वगैरह दिलवाए, वज़ाइफ वगैरह दिलवाए, जादू का तोड़ किया गया, तो शिफा अल्लाह के हुक्म से ही मिली है। हम बार बार आपको नाज़रीन को बताते रहते हैं, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, वही शाफिउल अमराज है, वही मसाइल हल फरमाने वाला है, वही परेशानियां दूर फरमाने वाला है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि नाज़रीन अपना भी रूहानी इलाज करवाते रहना चाहिए। कोई भी परेशानी है, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला अटका हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपकी अपनी दावत इस्लामी दुनिया के 45 से ज़ायद ममालिक में बाकायदा रूहानी इलाज कर रही है। दावत इस्लामी के तहत रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं, जहाँ से आप भी अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। और दुनिया भर में लगने वाले रूहानी इलाज के बस्तों पर भी लोग आते हैं ना, मरीज़ आते हैं, वो भी शिफायाब होते हैं, उनके भी मसाइल हल होते हैं। यहाँ तो हमारे रफ़ीक भाई ने माशाल्लाह बताते खुद रूहानी इलाज करवाया था, इनकी ज़बानी हमने आपको ये मदनी बहार सुनाई। कुछ मज़ीद मदनी बहारें हमारे पास मौजूद हैं, आइए वो भी देखते हैं, चलाइएगा। मेरे बेटी का बहुत बड़ा मसला था, उनके साथ असरात नहीं जा रहे थे। जब मेरे यहाँ पे मालूम हुआ तो मैं यहाँ पे काशिफ भाई के पास आया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सही सलामत है। मेरी बेटी माशाल्लाह इस वक्त सेट है। मेरा नाम मुस्तकीम है और मैं यहाँ पे समझो कि तावीज़ात के लिए जो यहाँ पे मसले मसाइल मेरे जो बिगड़े हुए थे, उस हवाले से मैं यहाँ पे आया था। ये मेरे थोड़े बहुत मसले मसाइल सही हो गए थे, मसले मसाइल थोड़े से ज़्यादा बिगड़े हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर दोबारा अभी यहाँ आया हूँ और अपने तावीज़ात वगैरह और जो काट का पानी वगैरह जो है उस हवाले से यहाँ पे मैं अपना दम वगैरह करवा रहा हूँ। मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ है और मैं फैज़ान मदीना भी बाकायदा जा चुका हूँ, वहाँ पे भी मैंने बाकायदा बहुत अपना जो रूहानी इलाज है बहुत करवाया है। अल्लाह ताला का अल्लाह के वो मेरा काम बहुत बासानी से हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अख्तारी है। मेरा ताल्लुक़ जबी शरीफ ज़िला खुशाब से है। कुछ अर्सा पहले मेरे घर के अंदर जिन्नात वगैरह का असर था और काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। काफ़ी ज़्यादा इलाज कराया लेकिन अफाका नहीं हो रहा था, तो किसी भाई ने मशवरा दिया कि तावीज़ात अतारिया हासिल करें, इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रूहानी इलाज के बस्ते से तावीज़ात अतारी हासिल किए और वो इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में खैर बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए, अल्लाह पाक सबके मसाइल हल फरमा दे, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। तो नाज़रीन अल मुख्तसर ये कि मदनी बहारें ये वाक़ियात दिखाने का बताने का मकसद यही होता है कि जो कम एतिक़ाद के लोग होते हैं ना, उनका भी एतिक़ाद मज़ीद मजबूत हो कि भाई दूसरे जब फ़वाइद हासिल कर रहे हैं तो मुझे क्यों फ़ायदा हासिल नहीं हो पा रहा। बिलफल अगर किसी को फ़ायदा नज़र ना भी आए ना, तो हमें खुद अपनी शामत अमाल का तस्वुर करना चाहिए। हो सकता है कि मैंने सही इलाज ना करवाया हो, बताए गए तरीक़ा कार के मुताबिक अमल ना किया, हो सकता है कि मेरे पढ़ने में कोई कमी रह गई हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो बाकायदा अपना मुकम्मल रूहानी इलाज करवाएं, तरीक़ा कार के मुताबिक करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़वाइद हासिल होते हैं। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइएगा। मोहम्मद फैज़ान अर्ज़ कर रहा हूँ। रूहानी इलाज प्रोग्राम में मेरा सवाल ये है, जुनैद भाई मेरे और मेरे बेटे मोहम्मद उबैद के चश्मा लगा हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो, आंखों से कम नज़र आता हो, तो उसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा भी इरशाद फरमा दीजिएगा और ख़ुसूसी दुआ भी करवा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदके जिनकी बिनाई कमज़ोर है, अल्लाह पाक रोशन व मुनव्वर फरमा दे, उनकी बिनाई तेज़ हो जाए, नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाए। इस हवाले से एक क्लिप हमारे पास किबला रुकनी शुरा सैयद इब्राहिम शाह साहिब का मौजूद है। आपने नज़र की कमज़ोरी दूर करने के हवाले से ख़ास वजीफ़ा इरशाद फरमाया है, आइए उन्हीं के ज़बानी आपको बताते हैं। जी चलाइएगा। नज़र की कमज़ोरी है, कम नज़र आता है, उसका रूहानी इलाज ये है कि या रहमानु या रहीमु या अल्लाहु या सलामु 41 टाइम्स यानी 41 मतलब आपने पढ़ना है।
ہاتھوں میں پانی لے کر اس پر دم کرنا ہے اور وہی پانی اپنی آنکھوں پر مل لینا ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کی نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی. یاد رکھیے موبائل کا استعمال بھی کم کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روحانی علاج کے ساتھ ساتھ وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ بڑی پیاری آپ نے نصیحت ارشاد فرمائی ہے نا کہ موبائل کا استعمال بھی ہم کم کر دیں. زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے پوری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں. استعمال کرنے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی یہ خطرے میں پڑ سکتی. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. احتیاط بھی کرنا چاہیے. بہرحال وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا, اس کے مطابق عمل کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام عبد الحبیب ہے. میں نے اپنے ابو جان کا استخارہ کروانا ہے. ان کا نام ہے واسف خلیل اور ان کی والدہ کا نام ہے رقیہ بی بی. ہر وقت بیمار رہتے ہیں, بی پی ہائی رہتا ہے. استخارہ کر کے بتائیں کیا وجہ ہے؟ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال دیجئے گا. بہاولپور سے محمد قاسم بول رہا ہوں. زمین سیل کرنی ہے, اس کے لیے وظیفہ بتا دیجئے, اور قرض کا بھی وظیفہ بتا دیجئے, قرض ادا کرنے کا, اور مالی مشکلات ہیں, معاملات ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی مالی مشکلات بھی دور فرمائے. 3 مسئلے آپ نے بیان کیے, زمین سیل کرنے کے حوالے سے, دوسرا قرضے کے حوالے سے, اور تیسرا مالی مشکلات دور ہو جائیں. تو تینوں کا ایک ہی وظیفہ ہے, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. یہ آپ پڑھا کریں, کثرت کے ساتھ پڑھیں, تینوں مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. جنید بھائی بیت اللہ بات کر رہا ہوں. میری والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں, ان کے لیے خصوصی دعا کروا دیجئے گا اور کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجئے گا. جنید بھائی محمد عمران بات کر رہا ہوں. میری والدہ جو ہے کافی عرصے سے بیمار ہے, تو اس کا پتے کا آپریشن بھی کروایا ہوا ہے اور شوگر بھی ہے. مہربانی کر کے کوئی دعا فرما دیجئے اور وظیفہ بھی بتا دیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے. عمران نام آپ نے بتایا نا, پتے کا مسئلہ ہے, والدہ کو آپریشن بھی ہوا ہے, روحانی علاج بھی کروائیں, تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں پتے کی جگہ پر باندھنے کے, پینے کے, وہ ضرور حاصل کیجئے گا. باقی وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں, ابھی انشاءاللہ الکریم آپ سے ہم معلوم کریں گے. ناصر بھائی استخاروں کے حوالے سے مزید بھی میسیج نوٹ کیجئے گا, پھر سب سارے جوابات ایک ہی دفعہ آپ سے معلوم کریں گے. اچھا جی, ایک اور میسیج ہے, میرا نام صفدر ہے, میری شادی نہیں ہو رہی, استخارہ کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں. والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے, بنت رضیہ اتاریہ پنڈ دادن خان سے. جانوروں کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک اور میسیج ہے, بنت صفیہ فیصل آباد سے, استخارہ کروانا ہے کہ میرے شوہر کو کسی نے باہر کے ملک لے کر جانا ہے, کیا وہ جا پائیں گے یا نہیں. نام ہے سرور, والدہ کا نام ہے کشور سلطانہ. اب جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے, اس چیز کا استخارہ نہیں ہوتا. تو بہرحال خیر و عافیت کے ساتھ اسباب بن جائیں, اس کے لیے ہم آپ کو وظیفہ بتا دیں گے. اچھا, اس میں اب ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جو لے کر جا رہا ہے وہ کیسا ہے, کیا معاملات ہیں, ان کو آپ نے دیکھنا ہوگا. اچھا جی, اس میں دیکھیں ایک چیز اور میں عرض کر دوں, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ استخارے کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. نام شازیہ, والدہ کا نام رقیہ. سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, نیند بھی نہیں آتی, کندھے بھی کھچے رہتے ہیں, سینے میں ہلکی تکلیف بھی ہوتی ہے, درد رہتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی استخارہ کریں اور وظیفہ بھی بتا دیجئے گا. استخارہ فرما لیجئے. جی, اگر پتے میں اگر کسی کے درد رہتا ہو, تکلیف رہتی ہو, یا پتے کا آپریشن اگر کسی کا ہوا ہو, بعض اوقات پتھری ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اللہ کریم ان کو شفا عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے گا, انشاءاللہ الکریم صحت یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین, ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دعائے شفا اجتماع. یہ کیا ہے, کس طرح ہوتا ہے, لوگوں کی کیا تاثرات ہیں, کیا ان کے جذبات ہوتے ہیں, اور اس دعائے شفا اجتماع میں آنے والے مریض کیا سوالات کر رہے ہیں. آئیے پیکج دیکھتے ہیں. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے محمود آباد کی جامع مسجد حنیف میں. آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جامع مسجد حنیف میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع. آپ کو پتہ ہے کہ اس اجتماع کی خصوصیات کیا ہے؟ اس میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے, نعت شریف پڑھی جاتی ہے اور بیان بھی ہوتا ہے.
تو آئیے ہم بھی اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم عاشقان رسول سے لیں گے تاثرات۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا محمد زبیر اتاری۔ میرا نام حبیب الرحمان ہے۔ محمد خالد حسیب۔ میرا نام عاطف اتاری ہے۔ میں حافظ عبدالرحیم ہاشمی۔ آج ماشاءاللہ دعائے شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ جی الحمدللہ یہاں پہ ہم نے سنا کہ دعائے شفا اجتماع ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا یہاں پہ کیوں نہ برکاتیں لوٹی جائیں، میں استخارہ کروانے آیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ ہمارے اپنے علاقے میں بھی یہ دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ سے سب پہ عمل وغیرہ کیا، بہت ضروری تھا یہ علاقے کے لیے۔ پہلے بھی آپ نے کبھی تعویذات وغیرہ لیے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے پہلے دعوت اسلامی کی وجہ سے لیے ہیں اور فائدہ محسوس ہوا۔ کس مقصد کے لیے پہلے لیے تھے اور کیا اس کا ہوا؟ پہلے الحمدللہ میں نے اپنے کاروبار کے حوالے سے جو پریشانی چل رہی تھی، جو مسئلے چل رہے تھے، تو میں نے تعویذات لیے، اس پہ عمل کرا تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ جی ہاں، پہلے میں نے لیا تھا تعویذ دعوت اسلامی سے ہی لیا تھا، جا کے میری جاب کا مسئلہ ہو رہا تھا، جاب نہیں لگ رہی تھی، اس کے لیے لیا تھا اور اس سے ماشاءاللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا، جاب لگ گئی تھی میری ماشاءاللہ سے۔ پچھلے کچھ دنوں پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے کافی جگہ سے علاج کروایا لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ الحمدللہ تعویذات تاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل کی اور الحمدللہ وہاں سے ایک ڈوری مجھے عنایت ہوئی تھی، الحمدللہ میں نے وہ باندھی، ماشاءاللہ کافی آرام ہے مجھے درد کے اندر۔ اور میں دیگر لوگوں کو بھی یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہو سکے تو لازمی تعویذات تاریہ کے بستے پہ جائیں اور تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی بہت فائدہ اس سے نصیب ہوگا۔ میں 1-2 ماہ سے تقریباً بیمار رہا ہوں، تو تعویذات اتاریہ سے میں نے تعویذ حاصل کیے ہیں، تو اس سے الحمدللہ میری طبیعت کافی بہتر ہوئی ہے۔ پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے جو ضد کرتے ہیں اور اسکول نہیں جا رہے تو اس کے لیے کوئی اگر وظیفہ ہے تو بتا دیں۔ بچے ضد کرتے ہوں، ناصر بھائی سوال بھی آپ ہی پوچھ رہے تھے، اب بچوں کی ضد دور کرنے کا وظیفہ بھی آپ ہی ارشاد فرما دیجیے، دلجوئی بھی ہو جائے گی ہمارے ان اسلامی بھائی کی۔ بچے اگر ضد کرتے ہوں یا اسکول جانے میں بعض دفعہ ضد کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھانے میں ضد کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے اگر ضد کرتے ہوں تو اس کے لیے 3 مرتبہ سورہ کوثر اس طرح پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کی سیدھی گال پہ دم کریں، پھر 1 بار بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیں، بچے کی الٹی گال پہ دم کریں، اور تیسری بار یہ سورت پڑھ کے پیشانی پہ دم کریں۔ انشاءاللہ الکریم بچے ضد نہیں کریں گے، پڑھائی کے لیے بھی انشاءاللہ خوشی خوشی جائیں گے اور اسکول جانے میں بھی ضد نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ اسی وقت پڑھ کے دم کرنا ہے جب بچے ضد کر رہے ہوں؟ نہیں، نارملی بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈیلی اگر پڑھ لیں تو بھی اس سے حفاظت رہے گی۔ بچے بعض وقت کھانا کھانے میں بہت پریشان کر رہتے ہیں، ضد کرتے ہیں، یا کسی اور دیگر معاملات میں بھئی یہ نہیں کرنا لیکن ان کو لازمی یہی کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح جیسے بچے ضد کرتے ہیں بعض دفعہ نقصان کر دیتے ہیں، تو پیش کی اگر پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، کچھ استخاروں کے جوابات بھی باقی رہتے ہیں۔ یہ 7 مائی نام بتایا تھا کہ ہاتھوں میں ان کے درد رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ یہ ہمارا نام بتایا، والدہ کا نام کشور، پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کشور، ہمارا بی بی کا استخارہ کیا ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے نظر بد، بندش اور اس طرح کے معاملات سے آپ کی حفاظت رہے تو روزانہ صبح کے ٹائم آپ 29 مرتبہ 29 ٹائم یا مہیمنو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آفت و مصیبتوں سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ یہ سمیع اللہ نام بتایا تھا کہ یہ بچہ ہے تھیلیسیمیا کا مریض ہے، چل بھی نہیں سکتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہوں یا جس کے خون نہ بنتا ہو، خون کی بہت کمی ہو گئی ہو، تو ان کے لیے بہترین یہ روحانی علاج ہے درود شفائے امراض۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। ये लिख कर पानी में घोल कर ये बच्चे को आप डेली पिलाया करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह के करम से इनके खून की जो कमी है ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा। इकरा नाम बताया, कह रहे थे कि इनको दौरे पड़ते हैं और हाथ पाँव मुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इनका इस्तिखारा किया है, असरात का इशारा आ रहा है। अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। अगर किसी के साथ असरात के मामलात हों तो अगर वो खुद पढ़ सकता हो तो उठते बैठते चलते फिरते या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम ये पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी। अगर वो खुद ना पढ़ सकें तो घर में से कोई भी जो है उन पर 111 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ के उन पर दम कर दिया करें। इसके लिए मखसूस तावीज़ात भी होते हैं हिफाजत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोबा रूहानी इलाज पर इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात भी दिए जाते हैं। तो आपके करीब जहाँ दावत इस्लामी के तहत तावीज़ात अतारिया के बस से लगते हैं, आप वहाँ से तावीज़ात लाज़मी हासिल करें। हो सकता है कि ख़ास जो वक्त होता है ना दौरे पड़ने का, जैसे आप पता है कि कैफियत हो रही है मरीज़ की या मरीज़ा की, हाथ पाँव मुड़ चुके हैं, ऐन उस वक्त पढ़ने का कोई वजीफ़ा? हाँ, अगर उस वक्त जैसे हाथ पांव मुड़ गए हैं या इस तरह की कैफियत हो गई है तो 100 मरतबा या क़हारू ये पढ़कर उन पर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पानी पे दम करके वो पानी के छींटे भी मारे जा सकते हैं जी, या कहारू? ये तो उस वक्त है कि आइन जब तबीयत खराब हो रही हो, जब दौरा पड़ रहा हो उस वक्त ये पढ़। और इससे पहले जो 2 वजीफे आपने इरशाद फरमाए पढ़, वो किसी भी वक्त पढ़कर दम कर सकते हैं, ऐसा ही जी। माशाअल्लाह ये वज़ाइफ भी अपने मामूलात में शामिल रखिएगा। रूहानी इलाज के हवाले से भी आपको मशवरा भी दिया गया कि प्रॉपर एक रूहानी इलाज के अस्पताल से आप तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें, मुकम्मल रूहानी इलाज करें। फिर काट का अमल भी एक मखसूस अमल होता है नाज़रीन। काट का अमल किया है, बीमारी की भी काट होती है, परेशानियों की भी काट होती है, अपने हर मसले के लिए आप काट अमल करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काट के अमल की बरकत से भी लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये भी एक तरीक़ा इलाज है। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। नाज़रीन वक्त इख्तिताम की जानिब है और बहरहाल जिनकी कॉल्स शामिल नहीं की जा सकी या जिनकी रह गई हैं या जिनके मैसेज बाकी रह गए तो ये नंबर भी नोट कीजिएगा। इस नंबर पर भी रब्ता करके आप इस्तिखारे करवा सकते हैं 0213717111 और बैरून मुल्क से रब्ता करने वाले 009221 इस कोड के साथ ये नंबर डायल कीजिएगा। ऑनलाइन इस्तिखारे के लिए, ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए आप चाहें तो दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए। इसके होम पेज पर भी रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है जिसके ज़रिए आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। घर बैठे भी रूहानी इलाज करवाने के लिए, तावीज़ात अतारिया हासिल करने के लिए ये एड्रेस नोट फरमा लीजिएगा। प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ानी मदीना कराची पाकिस्तान। आप चाहें तो इस एड्रेस पर भी अपने मसाइल लिखकर भेज सकते हैं। बाय पोस्ट भी इंशाअल्लाह करीम तावीज़ात रवाना कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन भी है रूहानी इलाज एंड इस्तिखारा के नाम से, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड भी कर लीजिए। इसके ज़रिए भी आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाएंगी जिससे आप अपनी फैमिली का और इलाज भी करवा सकते हैं और अपने मसाइल का हल भी पा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल काफ़ी फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए थे, कॉल्स भी आई थी। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। बे औलादों को नेक साल आफियत के साथ औलाद अता फरमा। बेघरों को घर अता फरमा दे। बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमा। मोहताजी से बचा ले, तंग दस्ती से बचा ले। हमारे घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। या अल्लाह पाक जो मजलूम कैद में है रिहाई अता फरमा दे। जो नाजायज़ मुकद्दमात में घिरे हैं कामयाबी नसीब फरमा दे। जो मुसलमान अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, या शाफी अल अमराज
تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے یا اللہ پاک. جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کے جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، بس عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. نعمتی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، سچی ہے تعبیر یہ دین نعمتی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل.